السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر لالا رخ۔ ناظرین، میڈم لالا رخ کی ایک نہیں کئی پیشین گوئیاں ایسی ہیں جو پوری دنیا کے سامنے سچ ثابت ہوئی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ جو میڈم کہتی ہے کاش میری پیشین گوئی سچ ثابت نہ ہوئی ہوتی، وہ رجب بٹ کی ہے۔ اس کے بعد 26 اپریل کو آپ سب نے دیکھا کہ ٹرمپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا۔ ایگزیکٹ 26 اپریل کی ہی تاریخ دی ہوئی تھی میڈم لالا رخ نے کہ ٹرمپ کا آخری دن ہے، لیکن وہ اس حملے میں بچ گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابھی ود ان اے منتھ جون تک یہ انٹرنیشنلی پوری دنیا کی جنگ ہو جائے گی۔ اٹس گوئنگ ٹو اسپریڈ، اٹس گوئنگ ٹو اسپریڈ، کیونکہ ٹرمپ کسی حال سے کنٹرول نہیں ہو رہا۔ نیکسٹ اب اس مہینے بھی دوسری اٹیمپٹ ہوگی، زندہ بچ جائے گا۔ عقل مند ہے تو پالیٹکس سے نکل جائے گا، پھر ہماری بچت ہے، دنیا کی بچت ہے۔ تھرڈ ورلڈ وار تو ہونی ہے، جو لکھا ہے وہ پہ رہے گا۔ لیکن ٹرمپ چاہ رہا ہے کہ میں ہسٹری میں جاؤں، وہ بندہ ہٹلر کی طرح ہسٹری میں یاد رکھا جاؤں، اس لیے وہ جنگ ہر حال میں چھیڑ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس جنگ میں پھر کون کون لوگ انوالو ہوں گے؟ پوری دنیا، ورلڈ وار تو پھر پوری دنیا ہوگی۔ کوئی سائڈ پہ بیٹھ کے تماشے نہیں کرتا۔ لاسٹ ورلڈ وار میں سوئٹزرلینڈ، سیکنڈ ورلڈ وار میں سوئٹزرلینڈ واحد ملک تھا جس نے کہا تھا کہ میں اس میں حصہ نہیں لوں گا، میں نیوٹرل ہوں۔ نہیں تو افریقہ میں بھی پھیلی تھی، ٹھیک ہے، مراکش، نیروبی، پورا۔ پھر کیا ہوا تھا، گڑھ بن گئے تھے ڈفرینٹ۔ اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہو سیکنڈ ورلڈ وار کی تو آپ کو پتا ہوگا۔ پھر جاپان نے امریکہ پہ اٹیک کیا، پھر امریکہ نے بامبس پھینکے، ایٹم بامبس پھینکے۔ اور اس دفعہ یاد رکھیے گا، اس دفعہ چھوٹی جنگ نہیں ہے، یہ ایٹامک وار ہے۔ تو یہ برطانیہ نے تو واضح کہہ دیا، فرانس نے بھی ٹرمپ کو کہ ہم تو آزاد ہیں، اور ابھی تک کوئی مطلب 2 مہینے ہو گئے ہیں ٹرمپ ہر طرف بھاگا ہے، نیٹو کے پاس بھی گیا، یورپی یونین کے پاس بھی گیا، لیکن کوئی نہیں آیا۔ لیکن جب اٹیک ہو جائے گا اس کے بعد تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا، ابھی تک تو کچھ ہوا نہیں ہے۔ ابھی تک تو یہ 2 کنٹریز کے بیچ میں ہو رہا ہے نا۔ اب دیکھیے بحرین، قطر، کویت، سب جگہ ہوا، دبئی نے، ایران نے، سب جگہ کیا، اور سب کہنے لگے مسلم کنٹری۔ انہوں نے کہا ہم صرف امریکہ کے اڈوں پہ کر رہے ہیں۔ اب یہ بیہائنڈ دا سین کی بات ہے کہ ساری مسلم کنٹریز نے کیوں امریکہ کو اپنے اڈے دیے ہوئے، کیوں دیے ہوئے؟ چلیں آپ بہت غریب ملک ہوتے ہیں ہماری طرح، تو ہم تو اپنی سب کچھ دینے کو آپ کو تیار ہیں، بٹ بحرین، کویت، قطر، عمان، امیر ترین ممالک جن کے پاس ذخیرہ ہے تیلوں کا، وہ کیوں دے رہے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں؟ ہم بکاؤ مال ہیں، ہم بکے ہوئے ہیں کیا؟ اسلام نے ہمیں اتنا جوش ولولہ، ہم اس مذہب کے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو فتح کیا ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جو اسپین میں طارق بن زیاد گئے تھے، بت شکن ہیں ہم اب کیوں ہار مان رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ایمان کمزور پڑ گئے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایران وجہ بنے گی، یہ تیسری ورلڈ وار کی یہ بنیاد بنے گی؟ یہ چاہ رہے ہیں بنانا، اس میں یہ رکنے والی نہیں ہے، یہ رکنے والی نہیں ہے۔ اور اب جب سب سے بھیانک واقعہ تب ہوگا جب پاکستان کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا whether it stands with the مسلم امہ اور امریکہ۔ اچھا، پھر اگر اللہ جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، تو یہ ٹرمپ اگر چلا جاتا ہے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں، تو جنگ روک سکتی ہے۔ یہ کانگریس جو ہے، امریکن کانگریس، اس نے بڑا ٹف ٹائم دیا ہوا اس جنگ کو لے کر، ایران والی۔ وہ جو اپنا جنرل ہیں ان کے ڈین کیمرون، وزیر دفاع پیٹ ہیگزت، انہوں نے وہ بریفنگ دی، انہوں نے کہا جی $25 ٹریلین ہم نے خرچ کیا 2 منتھ کی، اور اینڈ پہ ہمارے ہاتھ میں کیا آیا ہے کہ بنائے ہومس کا آپ نے محاصرہ کر رکھا ہے، دس از انف۔ وہ بڑے سخت سوال میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ امریکی کانگریس جو ہے یہ ٹرمپ کو روک سکتی ہے اس جنگ کو بنانے سے؟ دیکھیں، بیکاز سجاد آئی ڈونٹ نو آپ کا کتنا ایکسپوجر ہے یا کتنی اسٹڈی ہے اوور انٹرنیشنل پالیٹکس۔ ٹرمپ کے پیچھے جو ہے نا بہت بڑا ایک کلب موٹر اس کو کہتے ہیں، یعنی ایک پورا بزنس مین کا ایک بہت بڑا پاورفل بزنس کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو اس کے پیچھے ہے، اینڈ دیٹ از آرمز اینڈ ایمیونیشن پروڈیوس کرنے والے بڑے بڑے کمپنیز۔ وہ چاہتی ہیں کہ دنیا میں جنگیں چلتی رہیں تاکہ اسلحے کا کاروبار، سب سے بگیسٹ مینوفیکچرر آف اسلحہ، بگیسٹ سیلر آف اسلحہ۔ آپ ادھر بھی اسلحہ بیچ رہے ہیں، ادھر بھی اسلحہ بیچ رہے ہیں، ادھر بھی لڑائی بھی کرا رہے ہیں، آپ کا اسلحہ پہ فائدہ کس کا ہے؟ امریکہ کا۔ امریکہ کیوں جنگ میں چھلانگ مارتا ہے؟ انہوں نے کیوں عراق پہ اٹیک کیا؟ ان کو کیا ملا؟ ان کا اسلحہ استعمال ہوا۔ سیریا پہ کیوں کیا؟ کیا ملا؟ افغانستان پہ کیوں کیا؟ کیا ملا؟
ایسے باقی لوگ اپنے دفاع کے لیے بھی اسلحہ خریدتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ جا کے اٹیک کرتے ہیں اور پھر انہیں پہ اسلحہ بیچتے ہیں اپنا. وہ دوسری کمپنیوں سے جا کے اسلحہ لے رہے ہیں. اب دیکھیے گا آپ اس میں بہت بڑی ڈر لگے گی امریکہ کو جب چائنا اپنا اسلحہ بیچ جہاز میں گرائے, ان کے جہاز کی سیل بڑھ گئی. اب آپ دیکھیں کہ یہ جب چائنا ابھی تو بیک پہ کھیل رہا ہے, جس دن چائنا فرنٹ لائن پہ آ گیا تو بس پھر تو کچھ کوئی روکے گا نہیں, بیکاز رشیا اینڈ چائنا بالکل تیار بیٹھے ہیں کہ کوئی ایک غلطی ٹرمپ کے منہ سے ایک غلط لفظ نکلے ہم آ گئے. اچھا رشیا بھی آ جائے گا. یس. تو پھر اس جنگ میں فتح کس کی ہوگی؟ انہیں تو ایمان کی اور حق کی چاہیے, بٹ اس وقت ہمارا ایمان اتنا ڈولا ہوا ہے کہ ہم کیا کہیں. اچھا کیونکہ یہ جنگ نہ تو امریکہ کی اور نہ اسرائیل کی, نہ ایران کی ہے, نہ اس کی ہے. یہ جنگ کفر اور حق کی ہے, لیکن حق کے پیچھے اس وقت ہے کون؟ وہ کنٹری جو اپنے اڈے دے چکی ہیں امریکہ کو, اس میں کون ہے حق پہ کھڑا؟ اب یو اے جو تھا وہ پیک کا حصہ تھا, تیل بیچتے تھے, کوٹا سسٹم تھا, تو اب وہ نکل گیا. تو کیا یہ ایک پہلی کڑی ہے آپ سمجھتی ہیں کہ امریکہ نے جس اس وقت جو ہے نا ہمیں کلیئر گڑ نہیں نظر آ رہے. ایک طرف ہمیں چائنا, رشیا اور پورے یورپ نے کہہ دیا ہم اس جنگ میں نہیں آئیں گے, یو کے نے کہہ دیا ہم اس جنگ میں نہیں آئیں گے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگ پل بیک کر رہے ہیں, امریکہ کو اکیلا چھوڑ رہے ہیں. بٹ امریکہ کے پاس کہتے ہیں جتنا اسلحہ وہ یوز کر چکے ہیں, نیا بنانے کے لیے بھی ان کو 3 سے 4 مہینے کی کوائٹ چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ ساتھ ہی ٹرمپ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. وہ جنگلی بھیڑیے کی طرح, شیر کی طرح ہے جس کے منہ کو خون لگ گیا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ بس میں سب کچھ کھا جاؤں. تو بات یہ ہے کہ فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو میک ویری شیور کہ ہم جو مسلم ممالک ہیں ہم میں یکجہتی ہو, ہم ایک اس پہ کھڑے ہوں اور ہم پیچھے سے کوئی کسی کو جگہ نہ دے ہمارے درمیان آنے کی, کیونکہ یہی ہمیں برگلاتے ہیں. وہ میر جعفر میر صادق ہمارے اندر ہی ہے جو ہماری گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. لنکا بھی ایسی ڈھائی تھی, اندر سے ہی ہمیشہ نکلتے ہیں. اور ہم لوگ چونکہ بکاؤ مال ہیں, دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان تو IMF کا لون اور غریب ملک ہے, کسی طرح بھی بک جاتا ہے. تو وی نیڈ ٹو میک ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس کہ پاکستان کہاں اسٹینڈ کرتا ہے. ابھی تک پاکستان کو خود بھی پتہ ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ ہمارے لیے بہتر کرے. ہم سب دعا گو ہیں, اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرے اور 3rd ورلڈ وار جتنی ہی ڈیلے ہو سکتی ہو. تو یہ نیتن یاہو کا کیا بنے گا اس سارے چکر میں؟ اصل شیطانی اسی کی ہے. امریکہ کو بھی یہاں گھسیٹنا ہوئی ہے, اٹیک کرنے والا. دیکھیں آپ ایک بندے کو جو ہے نا, ٹرمپ میں پرسنل کہوں گی, ٹھیک ہے, ٹرمپ از سمبڈی جو اپنے پرسنل چیزیں لے کر چلتا ہے. نیتن یاہو ایک ملک کا سربراہ ہے اور وہ ملک کی پالیسیز ہیں. وہ اٹیک ان کے ملک کے ہیں. 1947 سے وہ فلسطین کے اوپر کب سے اٹیک کرے, کوئی دنیا میں پاکستانی اسلامی ملک نہیں بولا آج تک ان کے خلاف. یونائٹڈ نیشن میں نہیں بولا, کہیں نہیں بولا, ایویں چپ کر کے سارے بیٹھے ہوئے بولتے ہیں, کرتے کچھ نہیں ہے. تو ڈونٹ بلیم نیتن یاہو. میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنے دشمن کو بلیم مت کرو, اپنی کمزوری دیکھو. ہم کمزور تھے, ہم بے وقوف تھے, تو اس نے مسلمانوں کے ساتھ یہ حشر کیا. اگر ایران اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ کھڑا ہوا اور اس نے اٹیک کیا واپس, تو ہمیں ایران کے ساتھ ہونا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ ہم اپنے جنگی بیڑے امریکہ کو ساتھ اپنی جگہ دی ہوئی ہے. تو ہمارے اب جب اندر خود ہمیں نہیں پتا کہ ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. ہم میل ہیں, فیمیل ہیں, یا ہم ہجڑا ہے, وی ہیو نو آئیڈیا. ہم بیچ میں کھڑے تالیاں بجا رہے ہیں. ابھی کوشش تو کی ہے ہم نے جنگ روکنے کی, کوشش تو کی ہے. ایک دفعہ لے کے آئے ہیں, مذاکرات کے قریب پہنچے ہیں, اگلی دفعہ پھر بلایا. نہیں, آپ کا ٹیبل نہیں تھا نا, یہ آپ کا ٹیبل نہیں تھا, یہاں آپ کا پاور نہیں تھا. یہاں تو آپ صرف ان کو ایک ٹیبل پرووائڈ کر رہے ہیں نا, فیسیلیٹیٹر تھے کہ آئے بیٹھے. اس میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا جو امریکن ٹیم کو یا ایرانی ٹیم کو کوئی کنوکشن دیتا. امریکن ٹیم اپنے پیپرز چھپا کے لائی تھی, کیا کہنے لگے ہمیں کسی کو پتا نہیں. وہ نکلے, CNN کو انٹرویو دیا اور فلائی بیک کر گئے. کسی نے پاکستانی نے فیسیلیٹیٹر سے نہیں پوچھا کہ آپ ٹیبل پہ لا کیا رہے ہیں. تو اس ٹیبل پہ رشیا اور چین کیوں نہیں تھے؟ ابھی تو فرنٹ پہ آئی نہیں ہے نا, کیوں لا رہے ہیں آپ؟ اللہ اس سے مطلب وہ نہیں روکنا چاہ رہے. او مائی گاڈ, نہیں, وہ چاہ رہے کہ رکے, وہ نہیں چاہتے کہ جنگ عظیم ہو. اچھا, اگر وہ چاہتے تو 2 موٹر وہ بھی مار دیتے. سیکنڈ ورلڈ وار ایسی تو امریکہ ایسی چھلانگ ماری نا, جاپان نے جا کے اٹیک کر دیا. ابھی چائنا جا کے امریکہ پہ اٹیک کر دے, 2 بم بھی گرا دے, تو سیکنڈ ورلڈ وار شروع.
تو یہ گرائے گا کبھی ایسا ہوگا؟ اللہ نہ کرے، آپ یہیں روک دیں پلیز بس. اچھا. مغرب کا وقت ہے، یہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. اس وقت ہم جو بھی بولتے ہیں نا، اللہ یو نیور نو، اس کو سن کے کوئی فرشتہ آمین کہہ دے اور وہ چیز ہو جائے. تو دل سے اچھی باتیں نکالو. اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور تیسری جگہ عظیم کو جتنا دور لے جا سکتا ہے. اگر ہمیں سے ہونی تو ہے، پریڈکٹڈ ہے، میں نے نہیں، ہزاروں انہوں نے اسٹرالوجرز نے اور فیوچر پریڈکٹ کرنے والوں نے پریڈکشنز کی ہوئی ہیں کہ یہ ہو کے رہے گی، لیکن اللہ کرے کہ ابھی نہ ہو. اللہ کرے. راجا جی بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت. ناظرین آپ نے میڈم لالا رخ کی گفتگو سنی. اب اگر آپ کو اپنے بارے میں کچھ جاننا ہے، اپنے بارے میں کوئی پوچھنا چاہ رہے ہیں، کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو میڈم کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.